عزیز طلبہ و طالبات، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ شاباش، سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے باپ دوئم اور باپ اول کا جو ہم نے 6 ویڈیوز بنائی ہیں وہ آپ نے بار بار دیکھی ہوں گی اور اپنے ایگزام سے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں ان سے آپ کو آسانی ہوگی۔ آپ ان ویڈیوز کو بار بار دیکھیں اور اپنی مشکل جو آپ کو پریشانی ہے اپنے امتحان سے متعلق وہ دور ہو سکے گی۔ یہ آپ کا فری آن لائن سسٹم اسکول ہے، ٹھیک ہے، فاروق فاؤنڈیشن کے نام سے ہے۔ آپ اس پر جائیں اور اپنے مختلف سبجیکٹس جتنے بھی ہیں ان سے متعلق آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور جو بھی آپ کو ٹاپک نہیں آتا اس سے متعلق آپ معلومات لے سکتے ہیں اور اپنی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، اب چلتے ہیں اپنے دوسرے سبق کی جانب۔ اپنا پیج نمبر 15 کھولیں گے آپ اور لکھا ہوا ہے اوپر، میرے ساتھ پڑھیں، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ آسمانی کتابوں پر ایمان، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ہم کس قابل ہو جائیں گے اس سبق کو پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنے دین کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں، کس کس پر وہ نازل ہوئیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اتاری گئیں، ٹھیک ہے، اور ان پر کیا لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیا ان میں انسانوں کے لیے ہدایت موجود ہے؟ بالکل ٹھیک، شاباش، ہدایت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آسمانی کتابوں پر ایمان کے حکم سے متعلق پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کے بارے میں پڑھا تھا، فرشتوں کے بارے میں ایمان لانے کے بارے میں پڑھا تھا، اسی طرح سے ہم نے آخرت کے دن پر ایمان لانے کے متعلق پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے پیارے بچوں آسمانی کتابوں کے بارے میں۔ اب دیکھیں، آسمانی کتابوں کے نام جان سکیں گے اور جن نبیوں پر آسمانی کتابوں کو اتارا گیا، کتب لکھا ہوا نا، یہ کتاب کی جمع ہے کتب، ٹھیک ہے، اور صحائف نازل ہوئے ہیں۔ صحائف کہتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی کتابیں یا ان کے اجزاء، ٹھیک ہے، ان کو صحائف یعنی کہ بہت سارے، ٹھیک ہے، نازل ہوئے۔ ان کے اسماء گرامی سے متعلق جانیں گے۔ اسماء گرامی کا مطلب ہوتا ہے نام، ٹھیک ہے، اسماء گرامی ناموں کے بارے میں جانیں گے۔ اور اس کے علاوہ آسمانی کتابوں میں سے قرآن مجید کی جو فضیلت ہے اور انسانی زندگی میں اس کی اہمیت ہے وہ ہم جان سکیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اب پہلے پیراگراف کی طرف بڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کی وضاحت کریں گے اور اس کے بعد ہم اس بلو باکس کو بھی پڑھیں گے۔ اوکے جی، چلیں میں ریڈنگ کرتی ہوں، آپ غور سے سنیے گا اور جو لفظ نہیں آتا آپ نے اس کو سننا ہے، پھر آپ کو انشاءاللہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتابیں نازل کیں ان کو آسمانی یا الہامی کتابیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
جملہ پورا ہو گیا ہے اور یہاں پر ہے ختمہ، یعنی کہ جملہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر نازل کیں۔ پھر جملہ ختم ہو گیا ہے۔ بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو کتابوں کی بجائے صحیفے دیے گئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے ان کا نام صحف ابراہیم ہے، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم نے پہلے پیراگراف کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو چھوٹی کتابیں ہیں یا پھر ان کے اجزاء ہیں، ان کے پارٹس ہیں، حصے ہیں، اجزاء کہتے ہیں حصے، ٹھیک ہے، ان کو صحیفہ کہتے ہیں، اور صحیفہ جو ہوتا ہے اس کی جمع صحف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صحیفہ کی جمع صحف ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے پڑھا ہے شروع میں ہی پہلے جملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتابیں نازل کیں ان کو آسمانی یا الہامی کتابیں کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو دنیا میں بھیجا، کائنات بنائی، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ایسا راستہ بتایا جائے، اس راستے پر عمل کرنے سے انسان فلاح پائے، کامیابی پائے اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق تو کر لیا، لیکن اس کو اب نیکی اور بدی میں کوئی فرق نہیں پتہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، سیدھے راستے کے لیے اور رہنمائی کے لیے ایک ایسی گائیڈ لائن جس پر چل کر آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اور آپ میں سے اور میں بھی ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اچھی زندگی گزاریں، ایسا ہی ہے نا، ایک سکون والی زندگی گزاریں۔ تو سکون والی زندگی کس میں ہے؟ بالکل اسلام میں ہے۔ اسلام کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کتاب کے ذریعے سے۔ کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ باقی بھی آسمانی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک جو ہے باقی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن پاک اللہ کے نبی پر نازل کی گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور یہ اللہ کی کون سی کتاب ہے؟ بالکل ٹھیک، آخری کتاب ہے، شاباش۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کی تخلیق کی گئی، اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی اچھی گائیڈ لائن کے لیے اسے کتاب اس کے لیے بھیجی گئی، ٹھیک ہے، اور جو کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیجی اس کو ہم آسمانی کتاب کہتے ہیں یا الہامی کتاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آسمانی کتاب بھی کہہ سکتے ہیں اور الہامی کتاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ آسمانی یا الہامی یعنی کہ یہ دو جو لفظ لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ ان میں سے کوئی بھی بول سکتے ہیں۔ آسمانی کا مطلب بھی وہی ہے، الہامی کا مطلب بھی وہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کیں ان کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں یا الہامی کتابیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، کوئی بتائے گا؟ بالکل ٹھیک، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اب انسانوں کو تو نہیں پتا تھا جب کائنات بنائی گئی تھی کہ ہم نے کون سے راستے پر چلنا ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ نیکی کا راستہ کون سا ہے اور بدی کا راستہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر نازل کی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو کتابیں آسمانی کتابیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر نازل کی اور رسولوں پر نازل کی، ٹھیک ہے۔ بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو کتابوں کے بجائے صحیفے دیے گئے،
یعنی کہ بعض کو، یعنی کہ ان میں سے جو بعض صحابہ کرام تھے، انبیاء کرام تھے، نبی تھے، ان کو پوری کتاب نہیں دی گئی، بلکہ کچھ اجزاء دیے گئے، کچھ حصے دیے گئے، کچھ پارٹس دیے گئے، ٹھیک ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے، ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں اللہ کے جن کو صحیفے دیے گئے، اور ان کا نام صحف کیا ہے؟ ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں ان کا نام صحف ابراہیم ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے پہلا پیراگراف ہم نے جو پڑھا ہے اس میں کتنی اچھی باتیں ہم سے ڈسکس کی جا رہی ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے اسلام کے بارے میں، اتنی اچھی معلومات مل رہی ہیں ہمیں، اور پڑھ کر بڑی جو ہے وہ دلچسپی، ہر بچہ جو ہے وہ بتائے گا دلچسپی سے کہ ہم نے کتنا اچھا پڑھا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا ہے اس سبق کو سمجھنا. چلیں اب آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہے دوسرا پیراگراف. 4 آسمانی کتابوں کے نام درج ذیل ہیں، ٹھیک ہے. درج ذیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیچے لکھے گئے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، اس طرح کر کر آپ کے سامنے پورے نام لکھے گئے ہیں جو آپ کو پنک کلر میں 1 بائی 1 نظر آ رہے ہیں. اب دیکھیں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے تورات مقدس، ٹھیک ہے. یعنی کہ مقدس اس لیے اس کے ساتھ لکھا گیا ہے، تورات اس کا نام ہے، اور مقدس یعنی کہ جو ہے وہ یہ آسمانی کتاب ہے، اس لیے مقدس لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور پاک کتاب ہے. یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے. تورات یاد رکھیے گا کس پر نازل ہوئی؟ بالکل ٹھیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اب دیکھیں دوسری کتاب کا نام لکھا ہوا ہے زبور مقدس، ٹھیک ہے. یعنی کہ زبور جو ہے وہ آسمانی کتاب ہے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیں انجیل مقدس، یعنی کہ تیسری جو کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے یا الہامی کتاب ہے، اس کا نام ہے انجیل. شاباش، یہ کتاب میرے ساتھ ساتھ پڑھیں ریڈنگ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. کس پر انجیل نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. شاباش. اب دیکھیں نمبر 4 پر لکھا ہوا ہے قرآن مجید. یہ کتاب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر نازل ہوئی. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ آخری کتاب ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور سابقہ کتابوں کی تعلیمات برحق تھیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ برحق کا مطلب ہے حق پر تھیں، ٹھیک ہے، سچ پر تھیں. قرآن مجید ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی کہ کون سی؟ تورات کی، زبور کی، انجیل کی، ٹھیک ہے. ان کی کیا کرتا ہے قرآن مجید؟ تصدیق کرتا ہے، یعنی کہ ثبوت دیتا ہے کہ اس میں جتنی بھی کتابیں ہیں، باقی 3 یہ حق پر ہیں، ان میں جو بھی لکھا گیا ہے یہ سچ ہے، ٹھیک ہے. اس لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ان کتابوں پر ایمان رکھنا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. بالکل ٹھیک، جس طرح سے قرآن مجید پر ایمان رکھنا ضروری ہے،
بالکل اسی طرح سے تورات پر، زبور پر، انجیل پر ایمان رکھنا بھی ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، آگے کیا بتایا جا رہا ہے اسٹوڈینٹس؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتابوں کے بارے میں، جو یہ کتابیں ہیں آپ کے سامنے پنک کلر میں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ مسلمان بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ان پر نازل کی گئی۔ اب کون سی کتاب نازل ہوئی ہے؟ قرآن مجید، سب اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر، ٹھیک ہے؟ ہم نے فرشتوں کے بارے میں پیچھے پڑھا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے؟ تو پھر وہ کیا کہلائے گا؟ ایک سچا مسلمان، اور اس کے پیغمبروں پر بھی ایمان رکھے، ٹھیک ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ سب کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، انہوں نے ضروری قرار دے دیا ہے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور کتاب میں بتا دیا ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے کوئی بھی بات بتانی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں آئے گی، تو ہمیں بالکل بھی نہیں اندازہ ہوگا کہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں کیا ضروری معلومات دی جا رہی ہیں، ہمیں ضروری احکامات دیے جا رہے ہیں، اسی لیے اللہ نے کتاب بھیجی ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ نے شرط بھی رکھ لی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور اس کے علاوہ پیغمبروں پر بھی ایمان رکھے گا، وہ ایک سچا مسلمان کہلائے گا، بے شک، ٹھیک ہے؟ اور سورۃ البقرہ، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی جو سورت ہے، ٹھیک ہے، الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، آپ سب نے بھی پڑھی ہوگی سورۃ البقرہ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آیت نمبر 285 میں بتایا جا رہا ہے، یہ دیکھیں 285، سمجھ آ گئی سب کو؟ ویری گڈ۔ چلیں جی اسٹوڈینٹس، یہ آپ کا ہے پیج نمبر 16، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کے بارے میں معلومات لینی ہے کہ اس میں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے۔ چلیں جی، پہلے میں 3 لائنز کی، یہ جو فرسٹ 3 لائنز ہیں، اس کی ریڈنگ کروں گی، اس کے بعد میں آپ کو اس کی تفصیلی وضاحت کے بارے میں بتاؤں گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کی ریڈنگ بھی اچھی ہو، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، یہ عربی زبان میں نازل ہوا۔ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ کسی خاص زمانے اور علاقے کی طرف بھیجی جاتی تھیں، جبکہ قرآن مجید کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सूरत अल हजर आयत नंबर 9। तर्जुमा, बेशक ये किताब, यानी कि इसमें जो नसीहत है हमने उतारी है। ठीक है, हमें यह गलत लिखा हुआ है, हमने उतारी है, यानी कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये किताब हमने उतारी है और हम ही इसके निगहबान हैं। शाबाश। निगहबान का मतलब होता है हिफाजत करने वाले, मुहाफिज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम बहुत ही अहम सवाल आपस में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। कुरान मजीद किस पर नाजिल हुई, किस नबी पर? बिल्कुल ठीक, अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। और कुरान मजीद किसकी आखिरी किताब है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। अब इसके बारे में तीसरा है पॉइंट कि ये अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ, यानी कि कुरान मजीद जो है वो जिस ज़ुबान में लिखा गया है वो कौन सी ज़ुबान है? शाबाश, अरबी ज़ुबान है। और अरबी ज़ुबान जो है वो पूरी दुनिया में समझी और बोली जाती है। कुरान मजीद से पहले जो किताबें नाजिल हुई थीं वो किसी ख़ास ज़माने और इलाके की तरफ भेजी जाती थीं। ठीक है, मिसाल के तौर पर तौरात है, ठीक है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, तो ये ख़ास ज़माने में नाजिल हुई और इलाके की तरफ भेजी गई। ठीक है, लेकिन कुरान मजीद एक ऐसी किताब है, एक ऐसा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात देता है हर इंसान को, और दुनिया के तमाम इंसानों के लिए भेजा गया। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि कुरान मजीद ऐसी किताब है कि जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मखसूस लोगों के लिए है या मखसूस कौम के लिए है या मखसूस ज़माने के लिए है या मखसूस इलाके के लिए है। ठीक है, बल्कि कितनी अहम बात है कि दुनिया के तमाम इंसानों के लिए, जितने भी इंसान हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। अब देखें, पाकिस्तान की निस्बत बाकी ममालिक भी, अमेरिका में, ठीक है, इंग्लैंड में, हर जगह आपने देखा होगा कि कुरान मजीद को पढ़ा जाता है, उस पर अमल भी किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो समझते हैं कि कुरान मजीद को पढ़कर उसके ऊपर अमल करके ही हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। ठीक है, इसकी जो तालीमात हैं वो मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात देती हैं इंसान को। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल हकीकत से मुतल्लिक है, हकायक पर मबनी है कि कुरान मजीद जो है वो तमाम इंसानों के लिए भेजा गया है। ठीक है, और ये क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए। अब देखें कितनी खूबसूरत किताब है, कितना खूबसूरत तोहफ़ा है अल्लाह ताला का हमारे लिए, हर इंसान के लिए। ठीक है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, सब के लिए हदायत का सर चश्मा है। ठीक है, खुली हदायत है, हदायत ही हदायत है। ठीक है, उस पर जो अमल करेगा वो कभी भी नाकाम नहीं होगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब इसके अलावा एक और बात हम यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही गौर तलब बात है, बहुत ही अहम बात है, बहुत ही दिलचस्प बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल तो कर लिया, लेकिन इसकी हिफाजत का ज़िम्मा किसने लिया है? कोई बता सकते हैं आप में से? बिल्कुल ठीक, खुद अल्लाह ताला ने लिया है। ठीक है,
اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، اپنی جو ان کی ذمہ داری ہے قرآن پاک کو کی ذمہ انہوں نے لیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کیا کہتے ہیں۔ بے شک یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے نازل کی ہے اور اپنے نبی پر نازل کی ہے، آخری نبی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی کہ اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، بے شک، ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ تا حیات جو ہے وہ قیامت تک ایسے ہی رہے گی، اس کی جو تعلیمات ہیں وہ ایسے ہی رہیں گی اور اس میں کبھی بھی کوئی کمی پیشی زیر زبر پیش کی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے محافظ خود اللہ تعالیٰ ہیں، یعنی کہ حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ کوئی بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں پر ایک بلو باکس ہے، وہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ترجمہ: یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیاتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔ سورۃ الصاد آیت نمبر 29 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے جو بڑی برکت والی ہے اور لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں کہ اس میں عقل والوں کے لیے، جو عقل مند لوگ ہیں وہ اس پر غور کریں گے اور نصیحت پکڑیں گے، ان کے لیے نصیحت ہوگی، ٹھیک ہے، وہ اس پر اگر عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر قرآن پاک آپ کھول کے دیکھیں تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ سچ بولیں۔ اب دیکھیں سچ بولیں گے تو ہم کیا ہوگی، ہمارے اوپر برکت ہوگی، ٹھیک ہے، ہم ایماندار ہوں گے تو ہمارے لیے کیا ہوگی، باعث رحمت ہوگی یہ چیز ہمارے لیے، اور عقل مند ہی ہے جو اس کی آیتوں سے نصیحت پکڑتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اس پر عمل کریں اور ایک اچھے انسان بنے، ایک اچھے شہری بنے، ایسے شہری بنے جو دوسروں کو فائدہ دے، جس سے دوسرے مخلوق جو ہے، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ فائدہ حاصل کرے اور خوش ہو اور اس کو دعا دے اور اپنی زندگی کو اچھا گزارے۔ اپنی زندگی کو اچھا گزارے گا ہر انسان، آخرت میں بھی پھر وہ کامیاب ہوگا، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم قرآن پاک کی آیتوں پر عمل کریں گے، اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور اچھے کام کریں گے، ٹھیک ہے، مخلوق کے لیے، اپنے ملک کے لیے اچھے کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب اسٹوڈینٹس بھی اچھے کام کریں گے اور اس سبق کو پڑھیں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت طالب علم کہ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور اتنی اچھی معلومات آپ بھی حاصل کریں جو آپ کو بالکل فری مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ضرور یہ معلومات حاصل کرنی ہے اس چینل کے ذریعے سے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔